شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانی آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے جن کا نام مستحسن ہے، اور مستحسن بتاتے ہیں کہ میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں اور یہ خوفناک کہانی میری وائف کے ساتھ پیش آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بہت سے شہروں میں شفٹنگ کرنی پڑتی ہے بار بار اپنے گھر کی، اور بہت زیادہ مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے اس وجہ سے۔ تو اسی لیے میں اپنی وائف کو اپنے جو میرے ماما پاپا ہیں، یعنی میں اپنے ماما پاپا سے الگ رہتا ہوں گھر میں، کیونکہ مجھے بار بار شفٹ کرنا پڑتا ہے، اور جو میرے پیرنٹس ہیں، میرے والدین جو ہیں، وہ اتنا زیادہ سفر بار بار کرنا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ تو جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی وائف کو بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنے کے لیے بولا، کیونکہ ان کا بھی بالکل کوئی ایسا مائنڈ نہیں تھا کہ وہ بار بار میرے ساتھ کہیں دوسرے شہروں میں شفٹنگ کریں۔ لیکن میرے والدین کو اور میری وائف کو اس چیز سے بہت زیادہ مسئلہ تھا کہ میں یہ جاب جو کر رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ مجھے مشکلات بھی پیش آتی ہیں، لیکن میں پھر بھی وہ جاب کرنا چاہتا تھا۔ تو میرے جو والدین تھے وہ مجھ سے ناراض ہونے لگے تھے کہ تم یہ جاب کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو۔ تو میں نے اس کے لیے جس شہر میں لاسٹ ٹائم شفٹ ہوا، میں نے وہیں پہ ایک اور جاب ڈھونڈی، اور وہ بھی بہت ایک اچھی جاب تھی، اور وہاں میرے کچھ جاننے والے تھے جن کی وجہ سے مجھے وہ جاب مل گئی۔ اور وہ جاب ایسی تھی کہ مجھے کہیں پر بھی بار بار شفٹ نہیں کرنا پڑتا تھا اور مجھے کہیں پر بھی ٹرانسفر نہیں ملتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی فیملی کو بھی یہیں پر بلا لیتا ہوں۔ میں نے اپنے امی ابو کو کافی کنونس کیا، اپنی وائف کو کافی منایا، اور انہیں منا کر میں اس شہر میں لے آیا۔ اور اس گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تب تک میں بھی اس گھر میں شفٹ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب میری فیملی آئے گی، میرے پیرنٹس آئیں گے، میری بیوی آئے گی، تبھی میں اس گھر میں شفٹ ہوں گا۔ اور اس سے پہلے مجھے کوئی بات اس گھر کے بارے میں نہیں معلوم تھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بہت اچھا فرنشڈ ہوا تھا گھر، اور بہت ہی اچھے ریٹس میں مجھے وہ مل گیا تھا، اور بہت ہی اچھا علاقہ تھا، بہت پوش علاقہ تھا۔ تو جب میں نے وہاں پر اس گھر میں پہلا قدم رکھا تو مجھے عجیب سا ایک احساس ہوا، عجیب سی مجھے ایک وہاں موجودگی محسوس ہوئی، کسی اور وجود کی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ باہر جب ہم لوگ کھڑے تھے تو ہمیں بہت لائٹ فیل ہو رہا تھا، موسم بہت اچھا تھا، لیکن گھر کے اندر جاتے ہی اس طرح سے گھٹن محسوس ہونے لگی اور بہت زیادہ دباؤ مجھے محسوس ہونے لگا میرے کندھوں پر، جس طرح سے پتہ نہیں وہاں پر ماحول ہی الگ ہے، باہر اتنا اچھا موسم ہے، اتنا لائٹ ماحول ہے، اور جب گھر کے اندر داخل ہوا ہوں تو اتنا عجیب ماحول ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، مجھے سفر کی وجہ سے تھکان ہو گئی ہے، اس وجہ سے شاید مجھے محسوس ہو رہا ہے اس طرح۔ تو میں نے اس وقت یہ بات کسی سے نہیں پوچھی، اپنے پیرنٹس سے اور اپنی وائف سے، کہ اس طرح آپ کو کچھ فیل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بھی میں دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہروں کو بھی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ بھی تھوڑا پریشان ہو گئے ہیں گھر کے اندر آ کے، لیکن ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس رات ہم لوگوں نے کھانا باہر کھایا، کیونکہ پہلی رات تھی ہماری اس گھر میں، تو ابھی وہاں پر سیٹنگ وغیرہ کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا تھا، تو کھانا بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے جب ہم لوگوں نے کھانا باہر کھایا اور جب ہم لوگ گھر واپس آئے پہلی رات کو، اور جب ہم لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے رومز میں گئے تو ہمارے روم پر دستک ہوئی۔ ہمیں لگا کہ شاید میری امی ہیں یا میرے ابو ہیں جن کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارا روم کا جو ڈور ہے وہ نوک کر رہے ہیں۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے امی ابو کے روم کی طرف دیکھا کہ ہم سب لوگوں کا جو روم تھا، یعنی ہم دونوں کا، امی ابو کا اور میرا، وہ آمنے سامنے ہی تھا، تو وہ روم کا دروازہ بند تھا،
اور اس طرح سے بند تھا جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ نہ وہاں سے امی آئی ہیں نہ وہاں سے ابو آئے ہیں، اور وہ دونوں آرام سے سو رہے تھے۔ تو میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں سمجھا۔ تو میری وائف جو تھی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ باہر کون تھا، امی تھیں ابو تھے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا، پتہ نہیں ہمیں ایسی آواز کیوں آئی ہے جیسے کسی نے ڈور نوک کی ہے۔ تو ہم لوگوں کو عجیب تو لگا، لیکن ہم لوگوں نے اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی، اور ہم جیسے ہی دوبارہ سونے لگے دوبارہ سے ایک دستک ہوئی، لیکن اس دفعہ وہ دستک جو تھی وہ ہمارے روم کے دروازے پر نہیں ہوئی، وہ ہمارے جو کچن کا دروازہ تھا اس پر وہ دستک ہو رہی تھی۔ کیونکہ وہ جو دستک تھی وہ ہمیں ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے ہال میں سے کسی ایک ڈور پر، کسی روم کے ڈور پر دستک ہو رہی ہے۔ تو جب ہم دونوں نے یہ دستک سنی، ہم لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے اپنے بیڈ پر، اور ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے پہلی رات کو۔ تو مجھے یہ لگا کہ یہ نہ ہو ہمارے گھر میں کوئی چور آ گیا ہو، کسی نے دیکھا ہو کہ گھر اس طرح کھلا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے نیا علاقہ ہے۔ ہم لوگوں نے، میں نے اور میری وائف نے جب باہر جا کر دیکھا تو ہم نے پورے ہال کی لائٹس آن کیں، پورے گھر کی لائٹس آن کیں، اور ہم لوگوں نے کچن میں بھی جا کر دیکھا تو اس کا جو دروازہ تھا کچن کا وہ ہم نے باہر سے ہی بند کیا ہوا تھا۔ تو جب ہم لوگوں نے اس کا لاک کھول کر ہم نے اندر جا کر دیکھا تو کچن میں بھی کوئی نہیں تھا، اور وہاں باہر بھی کوئی نہیں تھا، پورے گھر میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کوئی نہیں تھا، اور جو گھر کا ہمارا دروازہ تھا وہ بھی اندر سے بند تھا۔ تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے اس بات سے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو جو میری وائف تھیں وہ زیادہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ ان معاملات میں جو عورتیں ہوتی ہیں اکثر وہ اس چیز کو اپنے ذہن پر زیادہ سوار کر لیتی ہیں، یہ چیز ان پر زیادہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی، تو میں نے انہیں حوصلہ دیا، تسلی دی، اور میں انہیں کمرے کے اندر لے گیا، اور اس رات ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے گزاری، ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی، ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے اس واقعے کے بارے میں، لیکن ہم لوگوں کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن ناشتے کے وقت امی ابو جو تھے، امی ابو بھی ہم میں یہ شکایت کرنے لگے کہ آپ لوگ رات کو بار بار ہمارا جو ڈور تھا وہ نوک کیوں کر رہے تھے، کیا بات تھی، اگر کوئی بات تھی تو آپ باہر رک کر تھوڑا ویٹ کر لیتے۔ جب ہم لوگ ڈور ہم نے اپنا اوپن کیا، اپنے کمرے کا دروازہ جب ہم نے کھولا تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں تھا۔ اب میں اور میری جو وائف تھیں ہم ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، اور ہم لوگوں نے انہیں پچھلی رات کا سارا واقعہ بتایا۔ امی ابو جو تھے وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گئے اس بات کو سن کر۔ اب مجھے تو جانا تھا اپنی جاب پہ، کیونکہ میری نئی نئی جاب تھی، اور اس بات کو میں لگ بھگ بھول ہی گیا تھا، ایک دو دن ہو چکے تھے اور میں بہت زیادہ بیزی ہو چکا تھا اپنے کام میں۔ میری بیوی اور جو میرے والدین تھے وہ اپنے 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 کاموں میں بیزی ہو گئے تھے، تو ہم لوگوں کو بالکل بھی یہ بات جو تھی وہ یاد ہی نہیں رہی، اور 2-3 دن تک ہمارے ساتھ پھر دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن اچانک سے جو میری وائف تھیں وہ بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گئیں، اور وہ بہت زیادہ سہمی سہمی رہتی تھیں، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، 2-3 دن ہو چکے تھے مجھے انہیں اس طرح دیکھتے ہوئے۔ وہ بہت ڈری ڈری رہتی تھیں، چپ چپ رہتی تھیں۔ میری جو امی تھیں وہ بھی انہیں بول بول کر تھک گئی تھیں کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، اگر طبیعت خراب ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جو میری وائف تھیں وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھیں، وہ بس چپ رہتی تھیں اور ادھر ادھر دیکھتی تھیں جیسے انہیں کسی چیز کا ڈر ہے، یا انہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی کسی کونے سے کوئی اٹھ کر آ جائے گا، یا اس طرح سے جو انسان ہیلوسینیٹ بھی کر لیتا ہے۔ تو مجھے لگا کہ ان کو شاید یہ جو نیا گھر ہے اس کی وجہ سے، اور جو واقعہ ہمارے ساتھ آتے ہی پہلی رات ہوا اس کی وجہ سے ان کے مائنڈ پہ بہت پریشر ہے۔ تو میں نے انہیں زیادہ اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھا، لیکن وہ بہت زیادہ ڈرتی تھیں۔ وہ جب ہم لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے اپنے روم میں تب بھی وہ سوتے سوتے اٹھ کر رونے لگ جایا کرتی تھیں، اور جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا بات ہے تو وہ ایک کونے کی طرف اشارہ کرتی تھیں کہ اس کونے میں وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ مجھے گھور رہی ہے، اور اس کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے اور بہت خوفناک ہیں، جنہیں وہ میری طرف بڑھا رہی ہے، میری طرف اٹھا رہی ہے۔
تو جب میں کونے میں دیکھتا تھا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، تو مجھے یہی لگتا تھا کہ ان کے مائنڈ پہ پریشر ہے۔ میں بالکل بھی ان کی بات کو سچ نہیں مان رہا تھا اور ان کی بات پر بالکل بھی آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ایسی مخلوق ہو، کوئی جنات ہوں جو یہاں پر ہم سے پہلے رہتے ہیں۔ مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ ان کا کوئی میڈیکلی ایشو ہے، کوئی ہیلتھ ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح بہکی باتیں کر رہی ہیں، سہم رہی ہیں۔ تو جو میری وائف تھیں ان کے اور میرے بیچ میں اس بات کو لے کر بہت سی لڑائیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ مجھے کہنے لگ گئیں کہ آپ میرا یقین نہیں کرتے ہیں، آپ میری بات کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس گھر میں کوئی مخلوق ہے جو مجھے بار بار نظر آتی ہے، اور وہ جو مخلوق ہے وہ کچن سے نکلتی ہے، اور وہ جو ہمارے گھر کا اسٹور روم ہے وہ اس کی طرف جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو بھی مخلوق ہے کبھی وہ انسانوں کی طرح چل کر جا رہی ہوتی ہے، کبھی وہ جانوروں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پیروں پہ بھاگ کر جا رہی ہوتی ہے۔ تو مجھے تو بہت زیادہ خوف آتا ہے، تو میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ یا تو کسی اور گھر کا انتظام کریں یا پھر مجھے میرے امی ابو کے گھر بھیج دیں، کیونکہ میں یہ چیز زیادہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جب میں نے ان کی یہ باتیں سنی میں پریشان تو بہت ہو گیا، اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ان کی باتوں پہ غصہ کیوں کرتا تھا، حالانکہ مجھے ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے تھا، مجھے ان کی باتوں کو سن کر اس کا کوئی علاج، کوئی حل نکالنا چاہیے تھا۔ لیکن میری ان سے اکثر انہی باتوں پہ لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ میں انہیں یہ کہتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے اس گھر میں، ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اور میں انہیں بہت زیادہ فورس کرتا تھا کہ آپ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس چلیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلیں، ہم اس کا علاج کرواتے ہیں۔ لیکن جو میری وائف تھیں، میری بیوی جو تھیں، وہ اس چیز پر بالکل شور تھیں کہ وہ مخلوق ان کے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے، اور وہ انہیں، میری وائف کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، انہیں نظر آتی ہے، انہیں بہت زیادہ ڈراتی ہے، اپنا آپ ظاہر انہیں ہی کرتی ہے۔ تو میری جو امی تھیں اور ابو تھے ان کو تو وہ نظر نہیں آتی تھی، نہ ہی ان کو وہ اپنا آپ، اپنی موجودگی محسوس کرواتی تھی، صرف میری وائف کو وہ نظر آیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے میں، ایک یہ بھی وجہ تھی کہ ان پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ اگر کوئی ایسی مخلوق ہے تو وہ میرے امی ابو کو کیوں نہیں نظر آتی، مجھے کیوں نہیں نظر آتی، میری وائف کو ہی کیوں نظر آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میری وائف جو تھیں وہ مجھ سے بات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ مجھ سے بھی بہت زیادہ ناراض رہنے لگیں۔ اور اچانک سے ایک دن ہم لوگ واپس آئے اپنے گھر، ایک چھوٹی سی پارٹی سے، ایک دعوت تھی میرے دوست کی طرف، ہماری پوری فیملی کی۔ تو جب ہم وہاں سے واپس آئے تو میری جو وائف تھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، انہیں بہت زیادہ وامٹنگ ہونے لگی اور بہت زیادہ انہیں چکر آنے لگے۔ تو ہم لوگوں نے انہیں دوائی دی اور انہیں آرام کرنے کے لیے کمرے میں جب ہم لے کر گئے اور انہیں بستر پر لٹایا، تو میں امی ابو سے یہ بات کرنے کے لیے انہیں باہر لے کر آیا کمرے سے کہ میری وائف جو ہیں وہ مجھے کچھ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں بتاتی ہیں جن پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے بات کرنے سے پہلے ہی میں ان کو اگر کچھ بتاتا، اس سے پہلے ہی جو میری وائف تھی، میری جو بیوی تھیں، ان کی چلانے کی اور چیخنے کی کمرے میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب جب کمرے میں سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو ہمارے روم میں، کیونکہ ہمارا روم جو تھا وہ باہر گلی کی طرف تھا اور وہاں پر ایک ونڈو تھی جو کھلتی تھی، تو میری جو وائف تھیں وہ ونڈو کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس طرح کھول رہی تھی جیسے کوئی شخص ہوتا ہے جس کا مینٹل ہیلتھ بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ اس طرح سے پاگلوں والی حرکتیں کر رہی تھی، اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، ان کے بال پورے بکھرے پڑے تھے، انہوں نے اپنی بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو بہت برے طریقے سے نوچا ہوا تھا اپنے ناخنوں سے، اور وہ پتہ نہیں کس طرح سے وہ جو کھڑکی تھی، وہ جو ونڈو تھی، اسے کھول کر وہ باہر بھاگ گئیں، اور میں کھڑا ہوا دیکھتا رہا، میں پتہ نہیں سکتے میں چلا گیا، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا یہ سارا منظر دیکھ کے کہ اچانک سے یہ ہو کیا گیا ہے۔ تو میرے ابو نے مجھے بہت زیادہ اونچی آواز میں مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ، اسے لے کر آؤ، وہ کہاں گئی ہے۔ تو تب میں اپنے ہوش میں واپس آیا، اور میں جب بھاگا اس طرف جہاں میری بیوی گئی تھی، تو میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ اتنا تیز بھاگ رہی تھی، اتنا تیز بھاگ رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا تیز کوئی انسان کیسے بھاگ سکتا ہے، اور ننگے پیر وہ بالکل، اور ان کے پیروں میں
بہت زیادہ جو وہاں پر پتھر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اور جو بھی روڈ پر چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے پیروں میں چبھ رہی تھیں، اور ان کے پیر جو تھے ان میں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے دیکھ رہا تھا لیکن ان کو کوئی چیز، کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے مجھ سے اتنا دور چلی گئیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس طرف گئیں ہیں اور مجھے کہاں جانا چاہیے۔ میں انہیں آوازیں دینا شروع ہو گیا، اونچی اونچی میں نے انہیں آوازیں دیں، لیکن جو میری وائف تھیں وہ مجھے کہیں سے بھی رسپانس نہیں دے رہی تھیں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، نیا شہر ہے، نئے لوگ ہیں، میں کس سے مدد مانگوں؟ تو میں اپنی وائف کو ڈھونڈ رہا تھا، تو جو میری وائف تھیں وہ مجھے ایک کچرے کا ڈھیر تھا، ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر تھا، وہاں پر پورے علاقے کے لوگ اپنا کچرا پھینکا کرتے تھے، اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر مجھے بیٹھی ہوئی وہ نظر آئیں، اور جس طریقے سے وہ اس پر بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی جانور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، میں ایک دفعہ دیکھ کر تو میرا دل دہل گیا اور میرا ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں وہاں سے اٹھاؤں، اور وہ اس کچرے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتہ نہیں کیا کھا رہی تھی، جو کہ بہت ہی کچھ غلاظت تھی جو وہ کھا رہی تھی۔ میں نے انہیں وہاں سے بڑی مشکل سے اٹھایا، اور انہوں نے جب میری طرف دیکھا، میری طرف گھور کر جب انہوں نے دیکھا تو اچانک سے مجھے ان کی آنکھیں اتنی لال محسوس ہوئیں جیسے ان کی آنکھوں میں خون اتر گیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی، میں نے انہیں وہاں سے اٹھایا اور میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا۔ جب میں انہیں بڑا کھینچ کر لے کر آ رہا تھا کیونکہ وہ آ ہی نہیں رہی تھیں، اور اچانک سے وہ اتنی نارمل ہو گئیں کہ وہ میرا ہاتھ، جب میں نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ میرے ساتھ آرام سے چلنا شروع ہو گئیں، جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے نارمل لوگ واک کرتے ہیں۔ تو جب وہ میرے ساتھ چل رہی تھیں تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ ان کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور ان کی آواز بھی بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے، اور وہ غرانے شروع ہو گئیں۔ اب جب وہ غرانا شروع ہوئیں مجھے بہت زیادہ خوف آیا، اور اسی خوف کے عالم میں میری نظر جو تھی ان کے پیروں پر پڑی، تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کے جو پاؤں تھے وہ بالکل ٹیڑھے تھے اور وہ ہوا میں تھیں، وہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، ان کے پاؤں ہوا میں جھول رہے تھے، وہ ہوا میں پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی، وہ میری وائف نہیں تھی جنہیں میں وہاں سے اٹھا کر لایا تھا، وہ میری وائف نہیں تھی، وہ کوئی اور مخلوق تھی جو میری وائف کی شکل میں وہاں پر موجود تھی، وہاں بیٹھی تھی۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو وہ مخلوق جو تھی وہ اچانک سے ایک بہت بڑا قہقہا لگا کے وہاں سے غائب ہو گئی، اور میں بھاگتا بھاگتا کر واپس آیا۔ مجھے یہ بھی ہوش نہیں رہی کہ میں اپنی وائف کو واپس ڈھونڈ کر لاؤں۔ میں جیسے ہی گھر واپس آیا میں نے امی ابو کو ساری بات بتائی، تو امی ابو نے مجھے یہ کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم لوگ کچھ کرتے ہیں، محلے والے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ محلے والے ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میری بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ جو منظر میں نے دیکھا تھا، جو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا، جس مخلوق کو میں نے دیکھا، اس کے بعد میری بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی وائف کو ڈھونڈنے جاؤں۔ تو امی ابو جو تھے وہ جب محلے والوں سے بات کرنے کے لیے باہر گئے، تھوڑی دیر بعد ہی امی ابو کے آنے سے پہلے جو میری وائف تھیں وہ گھر واپس آ گئیں، اور اس طرح وہ واپس آئیں جیسے بالکل انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سر نیچے جھکا ہوا تھا، ان کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں، ویسے ہی بال بکھرے ہوئے تھے، اور بہت عجیب و غریب ان کی چال تھی چلنے کی، جیسے انہیں بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، بہت زیادہ انہیں تکلیف پہنچی ہے۔ اور وہ چلتی ہوئی واپس آئیں، اور میں کیونکہ اپنے ہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئیں، اور میں ان سے اتنا خوف کھا رہا تھا، مجھے ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ میری وائف نہیں ہے، یہ وہی مخلوق ہے جو مجھے راستے میں ملی تھی۔ تو میں ان سے دور ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ نہ کر دیں یا کچھ بھی ایسا نہ کر دیں جس سے مجھے نقصان پہنچے۔ تو جو میری وائف تھیں اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد جب امی ابو گھر واپس آئے تو انہوں نے مجھے کمرے کے باہر کھڑا ہوا دیکھا، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تو امی ابو نے جب میری وائف کو دیکھا، میری حالت، ہم دونوں کی حالت بہت خراب تھی، تو محلے والوں نے میرے امی ابو کو یہ بات بتائی، جو امی ابو نے آ کر مجھے بتائی کہ یہ جو گھر ہے یہاں پر کوئی بھی زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس گھر میں بہت ہی سخت جنات کا اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، جو یہاں پر کسی کو بھی آباد نہیں ہونے دیتے۔ جو بھی یہاں پر آتے ہیں، جو خرید کر آتے ہیں یا جو کرائے پر آتے ہیں،
وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، مالی نقصان اور جانی نقصان پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو آگے بہت زیادہ نقصان پہنچے۔ تو جو میرے ابو تھے، ان کے ایک جاننے والے تھے، ان کے دوست تھے، ان کو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے ساری بات، سارا معاملہ انہیں بتایا۔ جو میرے ابو کے جاننے والے تھے وہ ہمارے بہت اچھے فیملی فرینڈ بھی تھے، اور وہ ان چیزوں کا بہت اچھا علم رکھتے تھے اور انہیں بہت زیادہ ان چیزوں کے، ان جنات کے بارے میں معلوم تھا۔ تو جب ابو نے انہیں سارے معاملات بتائے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا، میرے ابو کو، کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا حساب لگا کر کہ یہ جو معاملات ہیں تمہارے ساتھ یہ کیوں ہو رہے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ تو اس کے بعد اگلے دن میری وائف جو تھیں ان کو بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا تھا، بالکل وہ ہوش میں آ ہی نہیں رہی تھی، اوپر سے میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں بھی اس طرح تھا جیسے میرے اندر سے ساری جان نکل گئی ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ امی ابو جو تھے وہ پہلے بزرگ تھے اور وہ ہمارا خیال رکھ رہے تھے، محلے والے آ کر بھی ہمارا خیال رکھ رہے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا ہمارے ساتھ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو ابو کو اچانک سے کال آئی انہیں ہمارے فیملی فرینڈ کی، اور انہوں نے کال پر یہ بتایا کہ میں نے حساب لگایا ہے، اور اس کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ جو جنات ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت جنات ہیں، اور وہاں پر ایک دو جنات نہیں ہیں، وہاں پر جنات کا جو پورا قبیلہ ہے وہ وہاں پر آباد ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اس گھر کو نہ چھوڑا تو وہ آپ لوگوں کو جانی نقصان اور مالی نقصان بہت زیادہ پہنچائیں گے، اور آپ کی جو بہو ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنا زیادہ اثر کیا ہے وہ اسے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے، اسے بھی بہت زیادہ اس طرح سے نقصان پہنچائیں گے کہ آپ کے بہو اور بیٹے کے کبھی اولاد نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا، بہو اور آپ لوگ ایک خوشحال زندگی گزاریں تو اس گھر کو اسی وقت چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کی بہو بھی اس وقت ہوش میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ان کا پورا قبضہ جو ہے آپ کی بہو کے اوپر ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی گھر نہ چھوڑا تو وہ پوری طرح سے آپ کی بہو کے اوپر اور آپ کے بیٹے کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور بہت زیادہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو جب میرے امی ابو نے یہ بات سنی اور ہم نے جب یہ بات سنی کہ وہ اس حد تک ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارے کبھی اولاد نہیں ہو پائے گی، تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اور ہم نے اسی وقت اپنا جو سامان وغیرہ تھا وہ پیک کیا، اور جو ضروری سامان تھا ہم نے اس وقت وہی پیک کیا اور ہم لوگ نکل گئے۔ اور جو میرا فرینڈ تھا جس نے ہمیں وہاں پر مجھے نوکری دلوائی تھی، ہم اس کے گھر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے گھر گئے میری وائف کو ہوش آ گیا۔ ہم لوگ دیکھ کے بڑا حیران ہو گئے کہ ابھی تو انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا، ادھر آتے ہی انہیں ہوش آ گیا ہے۔ پھر ہم نے اپنی وائف کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، تھوڑے دن میری وائف جو تھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سامان تھا اس گھر میں سے ہم نے وہ اٹھایا، اور ہم لوگوں نے ایک کرائے کا چھوٹا سا گھر دوسرا لے لیا تھوڑے عرصے کے لیے، اور ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ اور وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی معاملات نہیں تھے، وہاں پر ہم لوگوں نے بہت سکون سے اپنے جو چند ماہ تھے وہ گزارے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور گھر لیا، اور اس گھر کو لینے سے پہلے میں نے اس کی پوری طریقے سے انفارمیشن لی، معلومات لی کہ اس گھر میں پہلے کون رہتا تھا یا یہاں پر کوئی ایسے معاملات تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہ گھر لیا، اور ہم لوگ جب وہاں شفٹ ہوئے تو ہم لوگوں نے وہاں پر دعا کروائی، اور اس کے بعد جب ہم لوگوں نے وہاں رہنا شروع کیا تو ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ تو میں آپ لوگوں سے، جو بھی میری کہانی سن رہے ہیں، میں آپ سبھی لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی گھر کو خریدتے ہیں یا رینٹ پر بھی لیتے ہیں تو اس سے پہلے پوری معلومات کر لیا کریں کہ وہ گھر پہلے کس کے پاس تھا، یا وہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچے۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ شیئر کی مستحسن نے۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، لیکن ایسی مخلوقات بہت زیادہ موجود ہیں، بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات اب نہیں ہوتے اور اس طرح کے واقعات نہیں پیش آتے،
تو ان لوگوں سے میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو اس چیز پر احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر اوقات یہ ضرور دیکھا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں، ان کے وجود کو جو لوگ نہیں مانتے، ان کے ساتھ واقعات ضرور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ انہیں سنبھلنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو یہ مخلوقات بالکل موجود ہیں، اور جسے یہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں تو ان کا یہ بہت برا حال کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگوں کو ان سے بالکل دور رہنا چاہیے، بچ کر رہنا چاہیے، اور جو بھی احتیاط ہیں ان سے بچ کر رہنے کی، وہ ہمیں ضرور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔